قربانی کے گوشت کے بارے میں پہلے شروع میں جب مدینہ تشریف لائے اور قربانی کا حکم دیا تو بڑی اس وقت غربت تھی مسلمانوں میں. آپ نے یہ مسئلہ بھی سنا ہوگا کہ شروع میں نا جمعہ پڑھنے جب آتے تھے نا مسلمان، ان کو حکم تھا غسل کر کے آؤ. غسل کرنا فرض ہوتا تھا اس وقت، پھر جمعہ ادا ہوتا تھا. بغیر غسل کے جمعہ نہیں ہوتا تھا. کیوں؟ اس کی وجہ بھی یہی تھی. موٹے موٹے کپڑے ہوتے تھے، ایک سوٹ ہی چلتا تھا کئی مہینے کئی سال. غربت کا دور تھا، اس میں سمیل آتی تھی. تو آپ فرماتے تھے کہ بھی ذمہ دار قسم کے لوگ تھے، کاشتکار مدینے کے اندر کھجوروں کے باغات میں کام کرتے تھے. فرمایا غسل کر کے آؤ تاکہ اللہ کی نہ مخلوق کو تکلیف ہو نہ فرشتوں کو تکلیف ہو. پسینے سے شرابور ہوتے تھے. تو وہ غسل کرنا ہر بالغ مسلمان کے اوپر واجب ہوتا تھا، ضروری ہوتا تھا. غسل کے بغیر جمعہ نہیں ادا ہوتا تھا. لیکن جب ایسا مسجد بڑی ہو گئی، وسیع ہو گئی، مال غنیمت بہت آیا، لوگ خوشحال ہو گئے، کپڑے بھی اچھے پہننے لگ گئے، اللہ کے نبی نے نرمی کر دی. فرمایا بھی اب کسی کا دل اگر کرتا ہے نا غسل کر کے جمعہ پڑھنے کا تو غسل کر کے آ جاؤ. اگر کوئی وضو سے بھی پڑھنا چاہے گا تو اس کا بھی جمعہ ہو جائے گا. اگرچہ افضل اب بھی یہی ہے کہ غسل کر کے آنا چاہیے جمعے کے دن، لیکن اب وہ قید نہیں ہے کہ غسل کے بغیر جمعہ ہی نہ ہوتا ہو. نہیں، اب وضو کے ساتھ بھی جمعہ ہو جاتا ہے. بالکل اسی طرح قربانی کے گوشت کا بھی یہی حکم ہے. افضل اب بھی یہی ہے کہ 3 حصے بناؤ. ایک حصہ اپنے گھر کے لیے رکھ لو، اپنے کھانے پینے کے لیے رکھ لو، اور ایک حصہ جو دوسرا حصہ ہے وہ اپنے رشتہ داروں کو، رشتہ داروں میں جو آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں وہ مراد ہے. اور انہوں نے کیا بھی نہ ہو، بیچاروں نے قربانی بھی نہ کی ہو، وہ زیادہ مستحق ہے. بہن ہے، بھائی ہیں آپ کے، ان کی اولاد ہے، بھانجے بھتیجے ہیں، چچا ہیں، پھوپھیاں ہیں، خالائیں ہیں، یہ ہے رشتہ دار، ان کو دے دو. اور تیسرا حصہ جو ہے وہ غریب غربا میں، جو سارا سال بیچارے گوشت نہیں کھاتے، ایک حصہ ان میں تقسیم کر دو. افضل اب بھی یہی ہے. اگرچہ جائز اب یہ بھی ہے کہ آپ اگر آپ کے گھر میں فیملی کے ممبر زیادہ ہیں، یا آپ کی بیٹیوں نے آنا ہے، بیٹوں نے آنا ہے، اس موقع پہ آتے ہیں لوگ ادھر ادھر، کہیں اسلام آباد جاب کر رہے ہیں، کوئی لاہور ملتان جاب کر، پھر سارے آ کے اپنے ماں باپ کے گھر آ کے عید مناتے ہیں، تو ان کے لیے گوشت کی زیادہ ضرورت ہے. اگر آپ کے اتنے ممبر ہیں تو آپ سارا گوشت بھی رکھ سکتے ہیں، جائز ہے. قربانی ہو گئی آپ کی. قربانی گوشت کا نام تو ہے ہی نہیں. قربانی تو ہے ذبح کرنے کا نام، خون بہانے کا نام. فرمایا کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. یہ جو دل کے اندر نیت ہے نا، کس لیے تم قربانی کر رہے ہو؟ اللہ کا حکم سمجھ کے کر رہے ہو، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہو، وہ قبول ہوتی، وہ نیت جاتی ہے اللہ کے ہاں. گوشت پوشت تو ہمیں اجازت ہے، چمڑا بھی رکھ لو، گوشت بھی رکھ لو، نلیاں بھی رکھ لو، کلیجی گردے بھی کھا لو، شامی کباب بنا لو، جو مرضی کر لو، سب تمہارے لیے. تو ایک مسئلہ تو یہ ہوا کہ دونوں طرح اجازت ہے. 3 حصے کرو، آج بھی افضل. سارا رکھ لو، وہ بھی جائز. ایک ہے جائز، کوئی گناہ نہیں. ایک ہے افضل، زیادہ ثواب لینا چاہتے ہو. قربانی کا ثواب تو مل گیا خون بہانے سے، اب گوشت تقسیم کرنے کا یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی خیرات ہے، اس کا بھی ثواب ملے گا. اور پھر قربانی ہے کس پر؟ کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں، حدیث میں آیا لفظ توسع کا، جو صاحب وسعت ہے. صاحب وسعت کا معنی میں نے یہی کیا تھا، کھاتا پیتا ہوں. اور
شریعت کی اصطلاح میں یوں کہہ لو صاحب نصاب ہو، کیونکہ صاحب نصاب شریعت کی نظر میں نا مالدار کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک مالدار وہ ہے جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی اور یا 7.5 تولہ سونا یا اتنی مالیت مقدار کا تجارت کا سامان، اور وہ سارا سال اتنی نقدی اس کے پاس رہتی ہے، سارا سال زیادہ ہی رہتی، کم نہیں ہوتی، یا کم ہوتی تو بالکل ختم نہیں ہوتی، کم ہوئی پھر زیادہ ہوگی، پھر کم ہوئی پھر زیادہ ہوگی، ہوتی ہوتی سال گزر جاتا ہے۔ یہ شریعت میں اول درجے کا مالدار ہے، اس پہ اللہ نے زکوٰۃ فرض قرار دی کہ زکوٰۃ دے، 40واں حصہ دے جو باقی بچتا ہے۔ ایک دوسرا مالدار ہے دوسرے درجے کا، اس سے کم درجے کا، وہ بھی اللہ کے نظر میں غنی ہے۔ غنی کا معنی مالدار ہے۔ وہ کون سا ہے؟ وہ ہے جس کے پاس نہ 7.5 تولہ سونا ہے، نہ 52.5 تولہ چاندی ہے، نہ نقدی ہے، نہ تجارت کا سامان ہے، گھر میں سارا کچھ ہے، غلیچہ بچھا ہوا ہے، اے سی لگا ہوا ہے، فریج ہے، ریفریجریٹر ہے، ٹی وی ہے، گھڑی باندھی ہوئی ہے، کپڑے پوشاک بہت اچھی ہے، یعنی کھاتا پیتا ہے، سارے کام اس کے ٹھیک ٹھاک چل رہے ہیں، بچوں کو بھی پڑھا رہا ہے، اتنا خرچہ خرچہ اس کے پاس ہے۔ گھر میں ایسا سامان موجود ہے جو ضرورت سے زیادہ ہے اور اس کی قیمت 2.25 لاکھ روپے بنتی ہے شریعت کی نظر، اور وہ 10 تاریخ کو 11 تاریخ کو 12 ذی الحجہ تک اس کے پاس موجود ہے، وہ بھی شریعت کی نظر میں مالدار ہے، غنی ہے، اس پہ قربانی واجب ہے، کیونکہ مالدار پہ قربانی ہے، اتنا پیسہ ہے اس پہ، کہیں سے قرضہ لے کے کر لے، پھر قرضہ اتار دے، اگر مال کوئی یا تو بیچے چیزیں جو ضرورت سے زائد ہے، فروخت کر کے قربانی کرے، اور نہیں کرتا تو قرضہ لے کے کرے، جب پیسہ آئے قرضہ اتار دے۔ شریعت تو یہ بھی کہہ رہی ہے کہ اگر وہ مالدار نہیں بھی ہے نا، اگر فضیلت حاصل کرنا چاہتا ہے، کیونکہ ان دنوں میں 3 دن کے اندر اللہ کو سب سے زیادہ محبوب عمل کو خون بہانا ہے۔ اگر کوئی غریب آدمی، کوئی مقروض آدمی، کوئی مفلس آدمی فضیلت حاصل کرنا چاہتا ہے تو شریعت نے کوئی پابندی نہیں لگائی، بشرطے کہ وہ قرضہ ادا کرنے کی طاقت رکھتا ہو، اس کو ہی کرے گا، لے لے ثواب۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں، یہ دیکھو نہ سونا ہے، نہ چاندی ہے، نہ تجارت کا سامان ہے، صرف گھر میں ضرورت سے زائد سامان اتنا ہے اس کے پاس جو 2.25 لاکھ روپے کا ہے، یہ بھی شریعت کے نظر میں غنی ہے اور یہ قربانی کرے گا۔ اور عید الفطر میں اگر اس کے پاس یہ چیزیں ہیں، عید الفطر کے دن تو فطرانہ بھی ادا کرے گا۔ تیسرے درجے کا مالدار کون ہے؟ تیسرے درجے کا مالدار وہ ہے کہ عام دنوں میں یہ چیزیں نہ سونا ہے نہ چاندی ہے، لیکن ضرورت سے زائد جو گھر میں سامان ہے نا، ضرورت سے زائد گھر، وہ 2.25 لاکھ سے زیادہ ہے، 2.25 لاکھ سے زیادہ ہے، یہ بھی شریعت کی نظر میں مالدار، اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے آپ۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ خود صاحب نصاب ہے، جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی قیمت بھی ہے، 2.25 لاکھ روپے ہے، یا ضرورت سے زائد سامان ہے، ابھی سال گزرے کو تو زکوٰۃ آئے گی نا، سال نہیں گزرا، سال سے پہلے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے پاس اتنا پیسہ ہے، یا اتنے 2.25 لاکھ کا ضرورت سے زائد سامان موجود ہے گھر میں، یہ بھی اللہ کے نزدیک مالدار ہے، اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے جب تک کہ یہ چیز پیسہ ختم نہ ہو جائے اس کے پاس، پھر یہ بنے گا غریب۔ غریب اور فقیر وہ ہے جس کے پاس ایک دن کا بھی کھانا نہ ہو، اس کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، یہ تحقیق کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ بہرحال
اللہ کے نبی نے بڑی تاکید کے ساتھ قربانی کا حکم دیا ہے، بڑی تاکید کے ساتھ. اور صرف یہ مکے کے اندر بھی خاص نہیں تھی کہ مکے والے ہی کریں، نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد 10 سال رہے مدینے میں، ہر سال قربانی کرتے رہے. اور پھر یہ بھی نہیں کہ گھر کا ایک فرد بس کر لے تو سارے گھر کی طرف سے ہو جائے گا، نہیں. آپ حضور کی سیرت پڑھ کے دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال 2 قربانیاں کرتے تھے، ایک سے زائد کرتے تھے. اور آخری سال تو 100 کی تھے آپ نے قربانی. اور یہ 10 سالوں میں اپنی بیویوں کی طرف سے بھی گائے کاٹتے تھے، گائے ذبح کرتے تھے، کہتے یہ میری بیویوں کی طرف سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر پورے گھر کی طرف سے ایک ہی قربانی ہوتی جیسا کہ آج کل بعض چینلوں والے چلا رہے ہیں، تو پھر سرکار ایک قربانی کر لیتے بس. نہیں، ایک سے زائد کی وسعت ہے. وہ آپ تو 2 کرتے تھے، ایک اپنی طرف سے، ایک پوری امت کو ثواب میں شامل کرنے کے لیے کرتے تھے. یہ نہیں کہ امت فارغ ہو گئی قربانی کے لیے. اگر ساری امت فارغ ہوتی تو آپ یہ حکم کیوں دیتے کہ جو صاحب وسعت ہے ان دنوں کے اندر اور وہ قربانی نہیں کرتا تو ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے. فلا یقربن مصلانا، یہ نہیں کہا کہ اندر نہیں، اندر نہیں، قریب بھی نہ پھٹکے. اندر تو بات کی بات ہے. اور محترم حضرات، عیدگاہ جو ہے وہ اس میں حاضری جو ہے نا، یہ بھی مستقل عبادت ہے. عیدگاہ کے اندر جا کے حاضر ہونا، نماز پڑھنا ایک الگ عبادت ہے عید کی. عیدگاہ کے اندر حاضری دینا یہ دوسری عبادت ہے، جس میں آج ہم بڑے سہل پسندی کا شکار کرتے ہیں، بڑے تساہل اور سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں. اپنے محلے کی مسجد میں عید پڑھ لیتے ہیں، یہ جلدی سے قربانی کر لیں گے. بھائی آپ بہت بڑی فضیلت اور بہت بڑے ثواب سے محروم ہو گئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دیکھو، اس کی اہمیت کا پتہ چلے گا آج آپ کو کہ عیدگاہ میں جا کر حاضری دینا کتنا اہم ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خواتین مسجد میں آ کے نمازیں پڑھتی تھیں، عیدگاہ میں بھی حاضر ہوتی تھیں نماز کے لیے، کیونکہ وہ تو نبی کی اقتداء کا شرف حاصل کرنا تھا نا. نبی کی اقتداء کا، نبی کی امامت میں جیسے مردوں کو فضیلت حاصل ہوتی تھی، عورتوں کو بھی حاصل ہوتی تھی. اس لیے عورتیں نماز پڑھتی تھی آپ کی اقتداء میں، مسجد میں بھی پڑھتی تھی، عیدگاہ میں بھی حاضر ہوتی. لیکن بھی وہ خواتین جن پر عید کی نماز واجب ہی نہیں تھی، فرض ہی نہیں، نماز پڑھنے کی انہیں اجازت ہی نہیں، ممانعت ہے ان دنوں میں، کون سی وہ لیڈیز ہیں جو خاص ایام جن کے آتے ہیں، مینسز کے دوران نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے عورت کو، معاف ہے اس کی نماز. اللہ کے نبی نے عیدگاہ میں ان کو بھی حاضر ہونے کا حکم دیا کہ وہ خواتین جو ماہواری کے ایام میں ہیں وہ بھی اگرچہ نماز نہ پڑھیں لیکن عیدگاہ میں حاضر ہو جائے تاکہ ہماری دعا میں شریک ہو جائیں. وہ تو عیدگاہ میں حاضری ایک الگ عبادت ہے اور وہاں جا کر نماز ادا کرنا عید کی وہ الگ عبادت ہے. اس لیے یہ کوئی سال میں 1 دفعہ 2 دفعہ دن تو آتے ہیں عیدگاہ میں حاضر ہونے کے، کوئی ہر روز تھوڑا جانا پڑتا ہے، تو کیوں سستی کرتے ہیں؟ خصوصاً عید الاضحیٰ کی نماز کے اندر حاضر ہونے میں بہت سے لوگ سستی کرتے ہیں، اپنے محلے کی مسجد میں جلدی سے ادا کر کے چلو جی فارغ ہو گیا. یاد رکھیے ایک فضیلت تو مل گئی تمہیں، نماز پڑھ لی، اور یہ بھی فضیلت اس کو ملتی ہے جو کوئی معذور بندہ ہے، عذر کوئی ہے. شریعت میں عذر کا اعتبار ہے، کوئی بوڑھا ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی معذور ہے، نہیں کوئی سواری کا انتظام ہے، وہ محلے کی مسجد میں پڑھ لے. جو تندرست ہے، سارے دن پھرتا چلتا ہے، اپنے کاروباری مسائل حل کرتا ہے، کماتا ہے، چل پھر کے آتا جاتا ہے، وہ اگر سستی کرتا ہے نا تو اس کو وہاں بھی فضیلت کا ثواب نہیں ملے گا. اس کے لیے حکم ہے کہ وہ وہاں بڑے دربار میں حاضر ہو. تو اس لیے یہ مسئلہ بھی بتا دیں لوگوں کو. ٹھیک ہے، قربانی جہاں بھی کہیں نماز شہر میں ایک جگہ ہو جائے نا جی، قربانی کا جانور ذبح کر سکتے ہیں آپ، کر دیں ذبح.
عید کی حاضری عیدگاہ میں دو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی عیدگاہ میں جا کے، بڑے میدانوں میں جا کے نماز عید ادا کی ہے، حاضری کی ہے. صرف ایک سال میں زندگی میں ایک دفعہ بارش تھی، بارش کی وجہ سے مسجد نبوی میں آپ نے عید پڑھائی، اس کے علاوہ کوئی مثال نہیں ملتی. ہم نے بھی ایک دفعہ تقریباً 30-32 سال ہو گئے زندگی میں ایک دفعہ یہاں پڑھی ہے. بارش تھی، بہت تیز بارش تھی وہاں، تو وہاں نہیں پڑھ سکے تو ہم نے اس مسجد میں، اللہ کے اس گھر میں. تو عذر کا اعتبار ہے شریعت میں. کوئی معذور آدمی ہے پڑھ سکتا ہے محلے کی مسجد میں، بیمار ہے پڑھ سکتا ہے. لیکن بھائی کوشش یہی کرو کہ عیدگاہ میں جا کے حاضر، کوئی میدان ہو، کہیں بڑا اجتماع ہو، وہاں جا کے حاضری دو اور نماز پڑھو. تو ایک تو 10، 11، 12 تاریخ کو جس کے پاس اپنی ضرورت سے زائد 2.25 لاکھ روپے نقدی ہو، سونا ہو، چاندی ہو، تجارت کا سامان ہو، گھر میں ضرورت سے زائد سامان ہو، اس پہ قربانی واجب ہے. سب سے پہلے اپنی طرف سے کریں. نہ لے لاکھ روپے کا بکرا، کہتے جی مہنگائی بہت ہے، بکرا بڑا تیز ہے. آپ حصہ رکھ لیں. مولانا عدنان صاحب نے انتظام کیا ہوا ہے گائیوں کا، 30 روپے کا بھی مل جائے گا، 30,000 کا بھی مل جائے گا، 28,000 کا بھی مل جائے گا. اچھے سے اچھے جانور بھی مل جائیں گے، اس سے اوپر نیچے کے بھی مل جائیں گے. جا کے حصہ رکھ لو، قربانی ادا ہو جائے گی. تو ایک تو یہ کوشش کرے کہ قربانی سے کوئی محروم نہ رہے. لوگ بہت کہیں گے جی کسی کیا فائدہ ہے جی، فلسطین والوں کو پیسہ بھیج دو، غزہ والوں کو بھیج دو، فلاں کو بھیج دو. بھئی یہ میں یہ نہیں منع کرتا، بھیجو، قربانی سے ہٹ کے بھیجو. قربانی کی عبادت سے ہٹ کے جو تم خیرات کر سکتے ہو، صدقہ کر سکتے ہو، غریبوں کی مدد کر سکتے ہو، بیواؤں پہ خرچ کر سکتے ہو، بچیوں کی شادی کروا سکتے ہو، کرو. شریعت منع نہیں کرتی، شریعت تو حکم دیتی ہے تمہیں. لیکن یہ نہ کہو کہ قربانی کا پیسہ جو ہے ادھر لگا دو. آپ 14 اگست مناتے ہو، یوم پاکستان مناتے ہو، پتہ نہیں کون کون سے دن مناتے ہو، کروڑوں اربوں روپے خرچ کرتی ہے حکومت. وہ سارا پیسہ کیوں مناتی ہے؟ کرے غریبوں پہ خرچ. نہیں کرے گی. کہتے نہیں بھائی، اس سے ہماری شان بڑھتی ہے، ہمارے ملک کی عزت بڑھتی ہے. ملک دنیا کے اندر ایک عزت ہوتی ہے کہ جی دیکھو یوم پاکستان ہے آج، یوم آزادی ہے جی آج. تو بھائی صحابہ نے یہی پوچھا تھا کہ یا رسول ما ھذہ الاضاحی، آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، ان کی یاد تازہ ہوتی ہے. اس کے پیچھے ایک پورا واقعہ ہے، قرآن کریم میں موجود ہے. وہ واقعہ سچا واقعہ ہے، کوئی تاریخی واقعہ نہیں ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود خلیل اللہ کی اس سنت پر عمل کر کے پوری امت کے لیے حکم دیا کہ ضرور کرے وہ شخص جو صاحب وسعت ہے، اور اگر نہیں کرتا ہے تو پھر اسے عیدگاہ میں بھی آنے کی ضرورت نہیں. تو اس لیے ایک تو اس طرف توجہ دے، اور پھر گھر میں جتنے افراد ہیں نا، یہ نہیں کہ خامد نے کر لی تو بیوی چھوٹ گئی، بیوی نے کر لی تو خامد کے ذمہ نہیں. بساؤ کا خامد غریب ہوتے ہیں، مقروض ہوتے ہیں، خرچہ ہرجہ بہت ہوتا ہے ان پہ، لیکن بیوی جو ہوتی ہے نا، ان کے پاس گولڈ ہوتا ہے، زیور ہوتا ہے. 1 تولہ زیور بھی ہے نا تو قربانی واجب ہے ان کے اوپر. 1 تولہ، 1.25 تولہ بھی زیور ہے سونے کا تو بھی قربانی واجب ہے. خامن کی الگ ہے، بیوی کی الگ ہے. بیٹا اگر تنخواہ دار ہے، صاحب وسعت ہے، اس کی الگ ہے. بیٹی اگر جاب کرتی ہے، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، اس کی قربانی اگر صاحب وسعت ہے الگ ہے. خواہ شادی شدہ ہے، خواہ غیر شادی شدہ ہے. ہر ایک عبادت ہے نا قربانی. یہ جو کہتے ہیں نا کہ ایک گھر کا ایک سربراہ کر لے جی کافی ہے سارے اولاد کی طرف سے، بھائی یہ عبادت ہے. کوئی عبادت کی مثال دکھاؤ مجھے. نماز گھر کا سربراہ پڑھ لے تو سب گھر والے فارغ آزاد ہو جائیں گے؟ نہیں ہوں گے. گھر کا سربراہ روزہ رکھ لے تو باقی روزے معاف ہو جائیں گے سب کے لیے؟ نہیں ہوگا. حج گھر کا سربراہ کر لے تو باقی کو
نہ زکوٰۃ، نہ صدقہ، نہ خیر. بھائی کوئی عبادت، جو عبادت ہے وہ عاقل بالغ مسلمان جو ہے، خواہ مرد ہے خواہ عورت ہے، اس کا اپنے مال، اگر مالی عبادت ہے تو اس کی مالی حیثیت کا اعتبار ہے، ہر ایک کا الگ الگ اعتبار ہے. اس لیے گھر کے جتنے افراد ہیں وہ سب دیکھیں کہ ہمارے پاس 10 تاریخ کو اگر 2.25 لاکھ روپے ہے تو قربانی ضرور کریں.